وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام يا رسول الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ ثنا اور کے دربار پرانوار میں حضرت کو سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کروائے. جمعۃ المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. محترم حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جلیل القدر شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل اور اشرف سبحان اللہ قرار دیے گئے ہیں. آپ کو بہت سارے خصائص اور فضائل حاصل ہیں جن کا احاطہ ایک نشست میں ممکن نہیں. بہرکیف چونکہ وہ محسن اسلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے مبلغ اسلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے جانشین ہیں اور امت کے پہلے خلیفہ ہیں. اور بزرگوں کا تذکرہ کرنا، ان کی خدمات کو بیان کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ نئی نسل کو معلوم ہو کہ ہمارے بزرگوں نے، مجاہدین اسلام نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، اکابرین نے کس قدر اسلام کی خدمت کی ہے. سچ تو یہ ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام تھا. وہ اسلام کے دامن میں جب آ گئے تو پھر اسلام کے لیے جیے، اسلام کے لیے تڑپے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، اسلام کے آفاقی پیغامات اور اسلام کی عالمگیر ہدایات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے دن رات دل و جان سے کوشش کی. اور انہوں نے ایک نسل تیار کی. صحابہ کرام نے تابعین تک اسلامی تعلیمات کو پہنچایا اور پھر انہوں نے تبع تابعین اور انہوں نے آگے مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء، یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے. آئیے ہم بھی غور کریں
کہ ہمارے جن بزرگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، ہم اس اسلام کی کتنی قدر کر رہے ہیں، اس کو کس قدر دل و جان سے چاہ رہے ہیں۔ وہ اسلام جس کے لیے رحمت عالم نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دیں، پتھر کھائے اور تکلیفیں اٹھائیں، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اسلام جس کے لیے جناب بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، وہ اسلام جس کے لیے حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا گیا، وہ اسلام جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سال شاب ابی طالب میں معصومی کے ساتھ گزارے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا، بول چال بند کر دی گئی، شادی اور غمی کے دروازے بند کر دیے گئے، مگر آپ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ بہرکیف وہ اسلام جس کے لیے بدر کے میدان میں صحابہ کرام عالم کفر کے آگے سینہ سپر ہو کر اس کو ایسا مزہ چکھایا کہ 313 نے جو کافر مقابلے آئے تھے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی صف میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف نمایاں ہیں بلکہ آپ ہر اعتبار سے آگے آگے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضور نے کوئی سفر اختیار کیا ہو، خواہ وہ تبلیغی سفر ہو، دعوتی سفر ہو، جہادی سفر ہو، تو دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم راہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ وہ عظمت والے صحابی ہیں کہ بچپن کے ہی ساتھی تھے۔ حضور علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 17-18 برس کی ہوگی تب کہ آپ کے ساتھی بن گئے اور حضور کو بڑے قریب سے دیکھا، جمع ہو گئے حضور پاک۔ تو جاہلیت کی جو باتیں تھیں، حضور کا دامن بالکل ان سے پاک رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی صحبت کی وجہ سے آپ کا دامن بھی دور جاہلیت کی آلودگیوں سے پاک نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی بدکاری نہیں کی، آپ سلیم الفطرت تھے، آپ کی طبیعت میں نیکی شروع ہی سے رچی بسی تھی، نیکی سے رغبت تھی اور برائی سے شروع ہی میں نفرت تھی۔ بتوں کے قریب نہیں گئے، جیسا کہ ایک دفعہ آتا ہے کہ آپ کے والد آپ کو بت کدے میں لے کے گئے، بت خانے میں لے کر گئے اور کہا جی ہیں تمہارے خدا، ان کی عبادت کرو۔ اب راہ دکھا رہے ہیں والد، رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، وہ تو کافر تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہوئے، مگر ان کو فکر ہے، وہ اس کو دین سمجھتے تھے کہ مذہبی
تعلیمات بھی ضروری ہیں. سوچنے کی بات ہے وہ کافر ہو کر اتنی فکر کریں کہ ان کی اولاد بتوں سے شناسائی حاصل کرے، اور ہم تو دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمیں تو زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد اللہ کی معرفت حاصل کرے، رسول کی معرفت حاصل کرے، دینی تعلیمات حاصل کرے، اور ان کو اچھی اچھی محفلوں میں لانا چاہیے، مساجد میں لانا چاہیے. جب نماز پڑھنے آئیں ان کو ساتھ لائیں، تبھی ان کو ایک ماحول ملے گا. باہر گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد ابو قحافہ کہتے ہیں یہ ہیں تمہارے خدا، اور یہ کہہ کر آپ تھوڑا سا آ گئے تو آپ ایک بت کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا دیکھو اگر تم نفع و نقصان کے مالک ہو تو پھر دیکھیے میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو. کوئی جواب نہ آیا. ظاہر ہے وہ تو پتھر تھے، بت تھے، وہ کیا بولتے. آپ فرماتے ہیں دیکھو مجھے پیاس لگی ہے لہذا تم مجھے پانی پلاؤ. کوئی جواب نہیں آیا. کہنے لگے کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دو. اگر واقعی تم کچھ دے سکتے ہو کیا دینا تھا؟ آپ نے پھر ایک پتھر اٹھایا. جب تینوں سوالوں کے جوابات نہ ملے تو آپ نے پتھر اٹھایا اور کہا دیکھو میں نے پانی مانگا تم پانی نہ دے سکے، میں نے کھانا مانگا تم کھانا نہ دے سکے، میں نے لباس مانگا تم لباس نہ دے سکے. خدا تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو بھی مانگو وہ دیتا ہے. اور تم سے سوالات ہوئے 3 اور تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو اب میں نے پتھر اٹھا لیا ہے، اب میں تمہیں مارنے لگا ہوں. اب خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ میں پتھر مارنے لگا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے پتھر مارا اور وہ ٹوٹ گیا. وہ کیسا خدا جو ٹوٹ جائے، وہ کیسا خدا جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکے. اللہ اکبر. اتنے میں والد آ جاتے ہیں ابو قحافہ. یہ کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو. تو میں نے عبادت کرنے سے پہلے اتمام حجت کے لیے سوالات کی، تو اس نے تو میرے سوالوں کے جواب ہی نہیں دیے. پھر آخر میں نے آخر میں کہا اگر خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ میں تو پتھر مارنے لگا. تو میں نے پتھر مار دیا. خدا ہوتا تو یہ خود کو بچا لیتا. جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ کسی اور کو کیا بچائے گا؟ یہ تو عقل پر پردے آ گئے ہیں. ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے. اپنی بیوی سے کہنے لگے اس بچے کو سمجھاؤ، میں آج اس کو لے گیا تھا تاکہ اس کی عادت بنے بت خانے میں جانے کی، پوجا پاٹ کی. تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس بچے کو رہنے دو.
یہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ جب بدعش کا وقت قریب آیا تو میں نے خود ندا سنی، یا امت اللہ ابشری بالتحقیق وبالولد العتیق، ندا آئی، اے اللہ کی باندی، اے اللہ کی باندی، تجھے خوشخبری ہو ایسے بچے کی جو جہنم سے آزاد شدہ ہے، اور اس کو صدیق، اس کا نام صدیق، لقب صدیق، ولی محمد صاحب الرفیق، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا اور رفیق ہوگا۔ بوقت ولادت مجھے یہ بشارت دی گئی ہے اور یہ ایسا ہو کر رہے گا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا تھا، صاحب بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ زیارت کی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ درجہ صحابیت پر فائز ہوا۔ 1,14,000 یا 24,000 کم و بیش جو صحابہ کرام ہیں، یقیناً سب کے سب رسول کے صحابہ ہیں، مگر جس ہستی کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے وہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رسول فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس سے مراد کون ہیں؟ غار میں دو کون تھے؟ یقیناً ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفصیل انشاءاللہ انگریزی میں بیان ہوگی، پھر میں پلٹتا ہوں ایک دو باتیں کر کے، پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں۔ آپ کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبت رسول کے حوالے سے بلندیوں پر تھے، اسی لیے آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور کی پسندیدہ چیزیں بیان کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں
کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، مگر اتنا ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے 3 باتیں بہت پسند ہیں۔ ویسے تو حضور کی پسندیدہ باتیں خواہشات کا بہت اظہار فرمایا آپ نے، پسندیدہ باتوں فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نیک بھی، یہ پسندیدہ چیز ہے دنیا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی بات النظر الی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ، دوسری بات انفاق و مالی علی رسول اللہ، تیسری بات کہ بنتی زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو دنیا میں زیادہ پسندیدہ باتیں ہیں، جو مجھے زیادہ پسند ہیں، وہ یہ ہیں کہ نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا، اور ہر وقت میں دیکھتا رہوں۔ اب آپ دیکھیے غار سور میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ 3 دن 3 راتیں اپنی گود میں سلا کر محبوب کے وقت کے رخ زیبا کے جلوے دیکھتے رہے، اور اتنے انہماک سے دیکھتے رہے کہ سانپ نے جب ایڑی پہ ڈسا ظاہر اثر کر رہا ہے، حالانکہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں حضور تو نحوِ صراحت ہیں، اور جب انسان کسی ایسی جگہ ہو، تنہا ہو، اگر اتنے میں کوئی معمولی سی چیز بھی چھو لے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ غار تو پر خطر تھا، اسی لیے تو انہوں نے اپنا امامہ شریف اتار کر اس کے ٹکڑے کیے، اور جتنے بھی سوراخ تھے بند کر دیے، جہاں جہاں سے خطرات کا احساس ہو سکتا تھا بند کر دیے۔ جب کپڑا نہیں تھا تو ایڑی رکھ دی اور حضور کو اپنی گود میں سلا دیا۔ اب سانپ نے ڈس لیا تو ایسے میں انسانی فطرت ہے، وہ چونک اٹھتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایسے میں پاؤں کو بھی پیچھے۔ کمال یہ ہے کہ ذرا بھر بھی آپ نے حرکت نہیں کی، جنبش نہیں کی۔ حضور کے آرام کا اتنا خیال ہے، اور محبوب کے جلووں میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ظاہر بڑھتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور حضور کے چہرے انور پر گرے۔ یہ بھی احساس نہ رہا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور حضور کے چہرے انور پہ گر رہے ہیں۔ حضور جاگ نہ جائیں، چونکہ وہ دیدار رسول میں اتنا محو ہو چکے تھے کہ آنسوؤں کے نکلنے کا بھی احساس نہ رہا۔ یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، نگاہیں میری ہوں اور جلوے حضور کے ہوں، جلوے حضور کے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، ایک دفعہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فرما رہے تھے. کبھی میں آسمان کے تاروں کو دیکھی, کبھی نبی کے پیارے رخساروں کو دیکھی. اور میں نے عرض کیا آقا آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ معلوم ہوا ہماری اماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے آسمان پر جتنے ستارے چمک دمک رہے ہیں وہ بھی نبی کی نگاہ میں ہیں, اور آپ کی امت میں سے جتنے مسلمان ہیں اور آپ کی امت چونکہ دو قسم کی امت دعوت اور امت اجابت, یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ سارے کے سارے آپ کی نگاہ میں ہیں اور ان کی نیکیاں بھی آپ کی نگاہ میں ہیں. اگر نگاہ میں نہیں تو کیسے بتائیں گے؟ ستاروں کا پتہ نہیں تو کیسے؟ جب سوال ہوا حضور نے یہ نہیں فرمایا ایسا میں تو دنیا میں شریعت بتانے آیا ہوں, حلال و حرام بتانے آیا ہوں, اور تم نے علم الفلکیات کا مسئلہ اٹھا دیا. بس ادھر سوال ہوا, ادھر فوراً فرمایا اے عائشہ اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو آسمان پر جتنے تارے چمک رہے ہیں اتنے نیکیاں تو میرے عمر فاروق کی ہیں. سبحان اللہ. اب آپ ایک ذہن بنا چکی تھی, ایک تصور قائم کر چکی تھی اتنے نیکیاں تو میرے ابا حضور کی ہوں گی, لیکن جواب کیا آیا اتنی نیکیاں تو عمر فاروق کی ہیں. تو خاموش ہو گئی, اور یہ خاموشی بھی بلا وجہ نہیں تھی. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہی ہو؟ حضور میرے ابا حضور ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا بنا؟ فرمایا سنو سنو جبی و حسنات عمر کا حسنات واحدۃ لابی بکر. فرمایا میرے عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر. اور وہ کون سی نیکی ہے؟ جو غار میں بیٹھ کر 3 دن رات نیکی کی, اور وہ نیکی کیا تھی؟ سبحان اللہ, حضور کے جلووں کو دیکھتے رہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کاش ابو بکر صدیق میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے. ایمان بھی نیکی ہے, نماز بھی نیکی ہے, آنکھوں کی بھی نیکیاں ہیں, زبان کی بھی نیکیاں ہیں, ہاتھوں کی بھی نیکیاں ہیں, پاؤں کی بھی نیکیاں ہیں, دل کی بھی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ کتنی نیکیاں ہیں ظاہری اور باطنی جن کا شمار نہیں ہو سکتا. مگر آپ فرما رہے ہیں کاش ابو بکر صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں, لیکن مجھے بخار والی نیکی دے. اور وہ کیا تھی؟ حضور کا دیدار. آج سب کچھ بن سکتا ہے, آج غوث بن سکتا ہے, کتب بن سکتا ہے, ابدال بن سکتا ہے, مفسر بن سکتا ہے, محدث بن سکتا ہے, قرآن حفظ کر لے, حافظ قرآن, شب بیدار, روزہ دار, بہت بڑی نیکیاں کمانے والا انسان ولی بن سکتا ہے, لیکن دوستو صحابی نہیں بن سکتے. حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, حضور تشریف لے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. اب سب کچھ ہو سکتا ہے, متقی, پرہیزگار, حافظ, عالم, تہجد گزار, شب بیدار بن سکتا ہے, لیکن صحابی رسول نہیں بن سکتا. ایمان کی نگاہوں سے زیارت کی اور اسی وقت دنیا سے چلا گیا. تو دوستو وہ تو بہت بڑا درجہ ہے, غوث کتب ابدال بھی وہ درجہ نہیں پا سکتا, وہ درجہ نہیں پا سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا, بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں دنیا میں بہت پسند ہیں. ایک تو یہ نگاہ میری ہو اور جلوے حضور کے, اور مال میرا ہو حضور کی ذات پہ خرچ ہوا. ان کا مطلب حضور پہ خرچ کرنا, دین پہ خرچ کرنا. آپ جو ہی مسلمان ہوئے, آپ کے پاس 40,000 درہم تھے, آپ نے وہ سب کے سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. حضور میں بھی آپ کا, یہ مال بھی آپ کا, ایسے خرچ کریں جیسے آپ
اپنے مال کو خرچ کرا. سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ کہی بیٹی میری ہو نبی کے نکاح میں. نبی کے اچھا آپ دیکھیں کمال نہیں ہے، بات ایک ہی ہے کہ حضور آپ اللہ. نکاح میری ہو تو سامنے آپ ہیں، مال میرا ہو تو آپ پہ خرچ ہو رہا ہو، بیٹی میری ہو تو خدمت آپ کے گھر میں وہ آپ کی کر رہی ہو. مجھے یہ باتیں بہت پسند ہیں. تو حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت ہے. انشاءاللہ باقی 2 جمعوں میں بھی ان کی شخصیت کے مختلف پہلو بیان ہوتے رہیں گے. اس کا مقصد یہ ہے تاکہ نئی نسل سنے اور تھوڑا سا موازنہ کرے. ہم اسلام کرتے ہیں، ہم مسلمان کہہ کے خود کو تھکتے نہیں. ہماری اسلام سے کتنی محبت ہے، دیکھنا ہے اسلام سے کتنی محبت ہے. اذان ہوتی ہے مسجد میں کتنے آتے ہیں. جمعہ والے دن بھی آپ جائیں. اب مجھے تو یہاں جمعہ پڑھانا پڑے گا نا، میں آپ کو کیسے لے جاؤں؟ آپ حیران ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ آدھے لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئے. بدبختی یہاں تک ہے. آپ کہیں گے شاہ جی آپ تو یہاں ہوتے، آپ کو کیسے؟ کبھی کبھار مجھے آنا پڑتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں. بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر تو بالکل 5 منٹ ابھی جمعہ میں رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں، یہ ہماری دین سے محبت ہے. اور انہوں نے سب کچھ تن من دھن دین پہ قربان کر دیا. آج ہم منبروں پہ بیٹھ کر ان کے تذکرے کر رہے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام نے ایک دن حدیث پاک بیان کی، بخاری شریف کی حدیث ہے. بڑی معذرت کے ساتھ انتہائی اس بات کو پڑھنا الحمدللہ.